اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا صدق اللہ العظیم۔ واضرب لهم مثل الرجلین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کریں، واضرب اور آپ پیش کریں لہم ان لوگوں کے سامنے رجلین دو آدمیوں کی مثال، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب کہ جن میں سے ایک کو ہم نے دو انگوروں کے باغات دے رکھے تھے، وحففناہما بنخل اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، مطلب باغ اور سائیڈ پہ باؤنڈری کے طور پر کھجوروں کے درخت جن میں پھل بھی ہو اور دیوار کا کام بھی وہ دیں، وجعلنا بینہما زرعا اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی، کلتا الجنتین آتت اکلہا دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے، کلتا الجنتین دونوں باغ آتت اکلہا اپنا بہت زیادہ پورا پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا اور کوئی باغ پھل دینے میں کمی نہیں چھوڑتا تھا، وفجرنا خلالہما نہرا اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، وکان لہ ثمر اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی، فقال لصاحبہ تو وہ اپنے دوست سے اپنے ساتھی سے وہو یحاورہ باتوں ہی باتوں میں کہنے لگا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، میں عزت میں بھی تم سے زیادہ مضبوط ہوں، قوت میں بھی تم سے زیادہ مضبوط ہوں، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اور وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوگا، وَدَخَلَ اور وہ داخل ہوگا جَنَّتَهُ اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ ظالم ہے، ناشکری کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، تبید تباہ ہوگا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي اور اگر مجھے کبھی اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا تو تب بھی مجھے یقین ہے کہ اچھی جگہ ملے گی، منہا منقلبا اس سے بھی زیادہ اچھی، اس کے مقابلے میں مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ ملے گی، قال لہ صاحبہ اس کا جو ساتھی تھا، اس کا جو دوست تھا، اس نے کہا وہو یحاورہ اس سے باتیں کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب کیا تو کفر کرتا ہے ایسی ذات کے ساتھ کہ جس نے تجھے مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا پھر تمہیں ایک خوبصورت انسان بنا دیا، لکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، لکنہ واللہ ربی میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، ولا اشرک بربی احدا اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اس سے قبل چند آیات پہلے آیت نمبر 28 میں یہ بات آئی تھی کہ مکہ کے چند سردار نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ان غریب جو مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، ان کو آپ اٹھا دیں، ہم آپ کی بات سنیں گے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اس آیت کریمہ میں بتایا کہ اے نبی آپ ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کریں۔ یہ دو شخص کون تھے کسی مرفوع مستند روایت کے اندر تو موجود نہیں کہ کون تھے، لیکن بہرحال واقعہ سمجھانے کے لیے بہت اچھا ہے۔ کچھ تفاسیر کے اندر یہ آیا کہ ان دونوں کو وراثت میں بہت زیادہ مال و دولت ملا تھا، وراثت میں، یعنی مطلب ہے کہ شاید بھائی تھے، اور ایک میں آتا ہے کہ نہیں یہ دو دوست تھے، ایک کافر تھا ایک مسلمان تھا۔ چاہے مال و دولت بہرحال ان کے پاس تھا، ایک صدقہ خیرات کرتا، اللہ تعالیٰ کے حضور خرچ کرتا، جب خرچ کرتا تو ظاہر ہے کہ ان کی گنتی بظاہر کم بھی ہوتی، اور دوسرا ذرہ برابر اس میں سے خرچ نہ کرتا، بڑھاتا چلا جاتا، جائز ناجائز ہر انداز سے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا، اور بڑا تکبر، بڑا گھمنڈ کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، ایسا کسی کے پاس نہیں۔ اور جب اس کا دوست اس کو سمجھاتا کہ دیکھو اللہ کی ذات نے تمہیں دیا ہے، صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کے حضور بھی کچھ وقت لگایا کرو، تو ایک دن وہ کہنے لگا کیا روزانہ تم لیکچر دینے آ جاتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں مالدار بہت ہوں، تمہیں پتہ نہیں میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، بس جی کاروبار کے چکر میں وقت نہیں ملتا، بزنس کے چکر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، لوگ بہت آنے جانے والے ہوتے ہیں، سچ بھی بولنا پڑتا ہے، جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، فلاں کے بغیر کام نہیں، فلاں کے بغیر کام نہیں، مطلب ہمارے پاس بے شمار بہانے ہیں عمل نہ کرنے کے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ من حرام زادہ تے حجتاں دے ٹیر، اگر دل نہ ماننے والا ہو پھر بہانے ہزار ہیں، اور اگر انسان ارادہ کر لے کہ میں نے ماننا ہے، میں نے عمل کرنا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی راستہ بھی نکالتے ہیں۔ تو ایک نے سمجھایا کبھی ایسا نہ کرو، لیکن وہ تکبر کرتا، باغ میں داخل ہوتا تو تکبر کرتے ہوئے داخل ہوتا، اور جب اسے اس بات کو سمجھایا جاتا تو کہتا نہیں میرا اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، اس لیے تو دولت عطا فرمائی ہے، ان سے ناراض ہے جن کو دولت کم دی ہے۔ اور اسی طرح سے کہتا کہ مجھے نہیں پتا کہ قیامت بھی آئے گی، انسان ختم ہوگا، چلا جائے گا یہاں سے۔ ظاہری بات ہے عقیدہ آخرت کا انکار یہ تو انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ اچھا بالفرض تمہاری مان بھی لیں کہ قیامت آئے گی، اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا، تو پھر بھی میرا انجام بہت اچھا ہوگا، اس سے اچھی جگہ مجھے ملے گی۔ تو دوسرے مسلمان اور اللہ والے نے کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو، تم اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کر رہے ہو، اس اللہ کی ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس اللہ کی ذات نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، تم کیا تھے؟ تمہارا عدم تھا، تمہیں وجود میں اللہ لے آیا، تم کیسے بے حرکت، بے جان، بے بس تھے، کیسے اللہ کی ذات نے خوبصورت تمہیں انسان، طاقتور، دولت عطا فرما دی، عزت عطا فرما دی، اور آج تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم شرک کرتے ہو، آج تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی کرتے ہو۔ میں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں اور شرک نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے اچھی کی امید رکھتا ہوں۔ آگے واقعہ مزید چل رہا ہے اگلی آیات کے اندر، تو فرمایا کہ ان سے یہ بات کہہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندگی کی نشانی یہ نہیں کہ اللہ نے دولت زیادہ دے دی ہے، بلکہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، ولا یعطی الایمان الا من یحب، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر مال و دولت رضامندگی کی علامت ہوتی تو پھر اللہ انبیاء کو سب سے زیادہ دیتا۔ انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں، کس طرح سے انہوں نے اپنا وقت گزارا، کس طرح سے، اور وہ سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے زیادہ اللہ کی قربت والے تھے، پسندیدہ تھے، کامیاب ترین انسان تھے۔ اس لیے کسی کو مل جائے جائز طریقے سے حاصل کرے، جائز طریقے سے اس کو خرچ کرے، اور اس پر گھمنڈ تکبر نہ کرے، ورنہ قارون جیسا دولت مند نہیں گزرا اور زمین میں دھنستا چلا گیا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون کو دیکھ لیں، حامان کو دیکھ لیں، قارون کو دیکھ لیں، کتنے لوگ تھے، ابو جہل کو دیکھ لیں، کتنے لوگ تھے۔ بہرحال
ساری بات سمجھنے کی یہ ہے، اللہ نعمتیں عطا فرمائے تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ کی رضامندگی حاصل کرنی چاہیے، اور اگر آزمائش آ جائے تو تب بھی اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا مقصد تو وہ ہے، یہ حالات آنے جانے ہیں، یہ حالات آنے جانے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، کبھی کوئی فائدہ پہنچ گیا، کبھی حالات موافق ہو گئے، کبھی مخالف ہو گئے۔ انسان ایک منزل بنانے راضی تو اللہ کی ذات کو کرنا ہے، باقی سب کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔